السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ سوچ ہے۔ سوچ کے دو انداز ہوتے ہیں، مثبت اور منفی۔ سوچ کے ہمیشہ دو انداز ہوتے ہیں، ایک انداز کو مثبت انداز کہتے ہیں اور دوسرے انداز کو منفی انداز کہتے ہیں، یعنی پازیٹیو تھنکنگ اینڈ نگیٹو تھنکنگ۔ مثال کے طور پر میرے سامنے ایک گلاس پڑا ہے اور وہ آدھا پانی سے بھرا ہوا ہے۔ اب سوچنے کے دو انداز ہیں۔ کسی نے دیکھ کر کہا گلاس آدھا خالی ہے، اس نے ٹھیک کہا، مگر یہ نگیٹو تھنکنگ کہلائے گی۔ اور دوسرے نے دیکھا تو خوش ہو کر کہا گلاس آدھا بھرا ہوا ہے، اس نے بھی ٹھیک کہا، مگر یہ اس نے مثبت طریقے سے سوچا۔ جس نے منہ بنا کر کہا آدھا خالی ہے، اس نے بھی ٹھیک کہا، مگر اس نے منفی طریقے سے سوچا۔ انسان کی سوچ کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ یہ انسان کے اپنے اوپر منحصر ہے کہ وہ اس کو مثبت طریقے سے استعمال کرے یا منفی طریقے سے۔ اسی لیے بات کرنے کا بھی انداز ہوتا ہے۔ ایک ہی بات کو آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ دوسرا خوش ہو جائے، اسی بات کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اگلے کو آگ لگ جائے۔ انسان کی سوچ کا اثر اس کی ذات پر ہوتا ہے، اور اصول کی بات یہ ہے کہ انسان کی شخصیت پر اس کی سوچ کا اثر ہوتا ہے۔ اگر وہ مثبت سوچ رکھنے والا ہو تو اس کی شخصیت میں اس حساب سے ترقی ہوگی، اور اگر وہ منفی سوچ رکھنے والا ہو تو اس کی شخصیت اسی حساب سے ترتیب ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ ذرا غور کیجئے، مکھیاں دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک کہلاتی ہے شہد کی مکھی، اس کی سوچ مثبت سوچ ہوتی ہے، لہٰذا اس کو معطر فضا کی تلاش ہوتی ہے۔ یہ آپ کو پھولوں کے پاس ملے گی، پھولوں کے باغوں میں ملے گی، صاف ستھری جگہوں پر ملے گی۔ یہ وہاں سے امرت حاصل کرے گی اور پھر آ کر ایک ترتیب کے ساتھ کام کرے گی، اور پھر وہ چیز بنائے گی جس کو ہم شہد کہتے ہیں۔ اور وہ شہد اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ ہر ایک اس کی تعریف کرتا ہے۔ لوگ جسے پیارا دیکھے، لوگ جسے میٹھا دیکھے، لوگ اسے شہد سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب دوسری مکھی کی بات کرتے ہیں، جو مکھی گندی مکھی کہلاتی ہے، جو عام پھیر رہی ہوتی ہے۔ اس کی سوچ گندی اور اس کو گندگی کی تلاش ہوتی ہے۔ وہ آپ کو باغوں میں نہیں ملے گی، گھروں میں بیت الخلا میں ملے گی، جہاں کوڑے کا ڈبہ ہو وہاں ملے گی، جہاں گلی سڑی چیز ہوگی وہاں ملے گی۔ اتنے خوبصورت جسم کو چھوڑ کر جہاں زخم اور پیپ ہوگی وہاں ملے گی۔ سوچ گندی تو اس کو گندگی کی تلاش، وہ ہر وقت اس گندگی کی تلاش میں لگی ہوئی ہے۔ اب کہنے کو تو دو مکھیاں ہیں، مگر ایک شہد کی مکھی ہے، اس کی سوچ کتنی ہی اعلیٰ، پھر اس کا پیداوار کتنا اعلیٰ، اور گندی مکھی کی سوچ گندی اور اس کو گندگی کی تلاش۔ ٹھیک اسی طرح مثبت سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی مثال شہد کی مکھی کی مانند ہوتی ہے۔ وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ اچھی سوچ رکھتے ہیں، انسانوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں، ان میں اچھائیاں ڈھونڈتے ہیں، ان کو ہر بندے میں اچھائیاں نظر آتی ہے، ان کی نظر میں سب اچھے ہوتے ہیں، وہ سب سے پیار کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، وہ سب کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور جن کی سوچ گندی ہوتی ہے، گندی مکھی کی طرح ان کو گندگی کی تلاش ہوتی ہے۔ کسی بندے کا نام لے لے، وہ اس میں 10 عیب نکال دیں گے۔ نہ ان کو دین والے پسند، نہ ان کو دنیا والے پسند، ہر چیز پر اعتراض کرنا ان کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے، بلکہ ہر ایک سے بیزار، چھوٹوں سے بھی، بڑوں سے بھی، بیوی سے بھی، بچوں سے بھی، اور ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ اپنے آپ سے بھی بیزار، اپنے آپ کو بھی بیٹھے ہوئے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔
یہ اصل میں ان کی سوچ ہے جس نے ان کی شخصیت کو اسی انداز کا بنا دیا ہوتا ہے، لہٰذا ان کو ہر چیز بری لگتی ہے۔ انسان کی سوچ کا بالآخر اس کی شخصیت کے اوپر اثر ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ مثبت سوچ رکھنے والے انسان بنیں۔